پاکستانی میڈیا میں ایک کہانی ایسی ہے جو بار بار ہمارے دل جیت لیتی ہے۔ جی ہاں، وہی امیر مغرور ہیرو اور ایک غریب لیکن بااصول ہیروئن کی کہانی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس فارمولے میں ایسا کیا ہے؟ آج ہم اسی لازوال فارمولے کو ڈرامہ میری زندگی ہے تو کی مثال سے ذرا گہرائی میں سمجھیں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ اتنا مقبول کیوں ہے۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ فارمولا آخر کامیاب کیوں ہے، پھر کرداروں کی بالکل الگ دنیاؤں میں جھانکیں گے، ان کا ٹکراؤ کیسے ہوتا ہے، پھر انکار کا وہ اہم موڑ اور آخر میں ہیرو کی تبدیلی، اور پھر ہم بات کریں گے کہ آخر کیوں یہ کہانیاں اتنی پسند کی جاتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کامیاب فارمولے کی بنیاد آخر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈرامے کا ایک ایسا آزمودہ بلو پرنٹ ہے جو کرداروں کے بیچ کشمکش اور رومانس دونوں کو یقینی بناتا ہے۔ اچھا، اس فارمولے کی کامیابی کا سارا راز اس طبقاتی فرق میں چھپا ہے۔ آپ سوچیں، جب دولت اور اصول آمنے سامنے آتے ہیں تو ایک چنگاری تو پیدا ہوتی ہی ہے۔ یہی تصادم ہے جو نہ صرف ڈرامے کو آگے بڑھاتا ہے بلکہ کرداروں کی تبدیلی اور ایک بالکل غیر متوقع محبت کی کہانی کے لیے ایک طرح سے سٹیج سیٹ کرتا ہے۔ چلیں اب ذرا اپنے دو مرکزی کرداروں سے ملتے ہیں، کامیار اور آئرہ۔ ان کی دنیائیں ایک دوسرے سے اتنی مختلف ہیں جتنا کہ دن اور رات، اور سچ پوچھیں تو یہی تضاد کہانی کی اصل جان ہے۔ تو دیکھیں، ایک طرف ہے کامیار کی دنیا جہاں وراثت میں ملی دولت ہے اور ساتھ ہی خاندانی انتشار بھی، اور دوسری طرف ہے آئرہ جس کی زندگی کا محور ہے اصول، محنت اور اپنا کریئر۔ تو یہ صرف دو کردار نہیں ہیں بلکہ یہ دو بالکل مختلف نظریات ہیں جو بس ایک دوسرے سے ٹکرانے ہی والے ہیں۔ اور پھر جب یہ دو دنیائیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو نتیجہ صرف ایک حادثہ نہیں ہوتا، نہیں، بلکہ یہ تکبر اور اصولوں کے درمیان ایک جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی وہ تصادم ہے جو کہانی کو اصل میں آگے بڑھاتا ہے۔ دیکھیں، ان کا جھگڑا ایک معمولی سے حادثے سے شروع ہوتا ہے، لیکن بہت جلد یہ ذاتی حملوں میں بدل جاتا ہے۔ تھپڑ سے لے کر گاڑی خراب کرنے تک اور یہاں تک کہ منگنی تڑوانے تک، ہر ایک واقعہ ان کے بیچ نفرت کی آگ کو آپ کہہ سکتے ہیں مزید بھڑکا دیتا ہے۔ کامیار کا یہ جملہ تمہیں اندازہ بھی ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ ایک لمیٹڈ ایڈیشن ہے۔ یہ اس کی پوری سوچ کا خلاصہ ہے۔ اس کے لیے ہر چیز کی ایک مادی قیمت ہوتی ہے۔ یہ ڈائیلاگ صرف اس کی دولت پرستی نہیں دکھاتا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ انسانی جذبات اور عزت نفس جیسی چیزوں کو سمجھنے سے کتنا دور ہے۔ کامیار کو تو پکا یقین تھا کہ اس کی دولت ہر دروازہ کھول سکتی ہے، یہاں تک کہ آئرہ کے دل کا بھی، لیکن جب وہ رشتہ لے کے جاتا ہے تو اسے زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ یہ انکار صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ تو اس کی پوری دنیا کو ہلا دینے والا ایک لمحہ تھا۔ اور سب سے پہلا وار آئرہ کے والد کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان کی یہ الفاظ کامیار کے لیے کسی تماچے سے کم نہیں تھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی نے یہ بتایا تھا کہ اس کی دولت، کردار اور وقار کے سامنے بالکل بے وقت ہے۔ لیکن جو آخری اور سب سے گہرا زخم تھا وہ آئرہ کے الفاظ سے لگتا ہے۔ جب اسے صاف صاف منع کرتی ہے تو یہ صرف ایک انکار نہیں ہوتا بلکہ یہ اس کے تکبر پر ایک ایسی کاری ضرب ہوتی ہے جو اسے اپنی اصلیت پر سوچنے کے لیے مجبور کر ہی دیتی ہے۔ اور اکثر کہانیوں کی طرح اسی تباہی کی راکھ سے ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ یہی انکار کامیار کے لیے آپ کہہ لیں خود کو بدلنے کا راستہ بن جاتا ہے۔ اب اسے اپنی قدر دولت سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے بنانی ہے۔ آئرہ کی ہوئی ہر ایک تنقید کامیار کے لیے ایک چیلنج بن جاتی ہے۔ یہ فہرست اصل میں اس کی تبدیلی کا ایک بلو پرنٹ ہے۔ وہ پارٹیوں سے لے کر اپنے کیریئر تک اپنی زندگی کے ہر ایک پہلو کو آئرہ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر آتا ہے یہ لمحہ جب وہ کہتا ہے، ڈیڈ میں آپ سے بدلہ نہیں لے رہا، میں بدل رہا ہوں۔ یہاں آ کے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کامیار کی تبدیلی محض دکھاوا نہیں ہے، اب یہ غصے یا ضد کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک بہتر انسان بننے کی ایک سچی حقیقی خواہش ہے۔ لیکن اس کی یہ تبدیلی صرف آئرہ کی تنقید کا ہی نتیجہ نہیں ہے، اس میں اس کی دادی کی نصیحت کا بھی بڑا اثر ہے۔ وہی تو اسے سکھاتی ہیں کہ کسی کا دل جیتنے کا راستہ دولت اور طاقت سے نہیں بلکہ انکساری یعنی عاجزی اور نرمی سے ہو کر گزرتا ہے۔
تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کس طرح تصادم اور انکار نے ایک مغرور شخص کو مکمل طور پر بدل دیا، لیکن اب اصل سوال پر آتے ہیں کہ یہ کہانی ہمیں اتنی پسند کیوں آتی ہے؟ آخر اس فارمولے کی، اس لازوال مقبولیت کا راز ہے کیا؟ دیکھیں، یہ فارمولا ہمیں ایک طرح کا خواب دکھاتا ہے، یہ خیال کہ محبت کسی بھی طبقاتی فرق کو مٹا سکتی ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ امید کہ محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک بگڑے ہوئے فلاڈ انسان کو ایک قابل قدر ساتھی میں بدل سکتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ ایک وحشی کو قابو کرنے کا یہ جو تصور ہے، اس کی یہ نہ ختم ہونے والی مقبولیت ہمارے معاشرے کی کن خواہشات اور اقدار کی عکاسی کرتی ہے؟ آخر یہ کہانیاں ہمیں ہمارے اپنے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟